پھر ساری خوبیوں کے ساتھ طاقت ہے، قوت ہے، سربراہ ہے، لشکر ہے، فوج ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، جو حکم چاہیں کر سکتے ہیں، مگر حلم ہے، احتمال ہے، برداشت ہے، ٹالرنس اور عفو درگزر ہے، فورگیونیس۔ اس سے بڑی انسانی عظمت کا پیمانہ کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اچانک آنکھ کھلی، ایک شخص دشمنوں میں، کفار میں سے، وہ تلوار آپ کی لٹکی ہوئی تھی، اٹھا کے ننگی تلوار لے کے سر پہ کھڑا تھا۔ اب ادھر جرأت بھی دیکھیے آقا علیہ السلام کی، میں انسانی گوشوں کو ٹچ کر رہا ہوں، لے رہا ہوں، جرأت دیکھیے، اور پھر آقا علیہ السلام کا علم بھی دیکھیے، اور پھر آپ پھر عفو درگزر بھی دیکھیے، ان کو کمبائن کریں، پھر دیکھیے وہ کیسی شخصیت، اور ابد الاباد تک دنیا اس شخصیت کے ترانے کیوں نہ گائے۔ جب آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اس شخص نے پوچھا، من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اب مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب ذرا اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لے جائیے۔ فقال اللہ بچا سکتا ہے۔ میرے آقا کی زبان ایک دس سے لفظ اللہ نکلنے کی دیر کی، فسقط السیف من یدہ، وہ کانپ اٹھا، لرزہ برندان ہو گیا، تلوار نیچے لے گئی۔ آقا مسکرا، من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا؟ وہ کانپ رہا۔ آقا علیہ السلام نے فترکہ وعفا عنہ، فرمایا جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث آئی کہ وہ شخص واپس اپنے قبیلے میں گیا، کافر تھا، اور اس نے کہا خدا کی قسم جئتکم من عند خیر الناس، آج میں ساری کائنات انسانی کا سب سے بہتر انسان دیکھ کر آیا، اس کائنات انسانی میں جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اس کافر نے آقا علیہ السلام کی شخصیت کو اس ایک عمل سے پایا، حلم اور ٹالرنس۔ آج پاکستانی قوم میں ٹالرنس ختم ہو گئی، مذہبی طبقات میں انٹالرنٹ ہو رہے ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت گری، مار پیٹائی، غصہ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، ایک آگ لگی ہے تباہی میں۔ سوچئے ان طبیعتوں کا کیا تعلق ہے سیرت مصطفیٰ سے اور دین مصطفیٰ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودیہ خیبر میں زہر آلود گوشت کھلا دیتی ہے، بکری کا گوشت، پکڑی گئی، گوشت خود بول اٹھا یا رسول اللہ میں زہر آلود، عورت کو پکڑ لیا، گرفت میں آ گئی، اور صحیح روایت یہ ہے کہ گرفت میں آ کے اس سے آقا علیہ السلام نے اعتراف کروایا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس لیے زہر ڈالا تھا تحقیق کرنے کے لیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر ہم سچے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور معاف کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، صحیح بخاری اور مسلم یہ عفو درگزر کا اور ٹالرنس کا یہ عالم۔ پھر یہ کمال ہے آقا علیہ السلام کے ٹالرنس کی، فورگیونیس کی، عفو درگزر کی، علم کی، برداشت کی، کہ جب مکہ فتح ہوتا 8 سال تک اہل مکہ ہر سال لشکر کشی کرتے رہے، اہل مدینہ پر لشکر کشی ہو رہی ہے، کبھی بدر کا حملہ، کبھی احد کا حملہ، کبھی احزاب کا حملہ، ہر لمحہ بے چین رکھا ہے پوری مدینہ کی سوسائٹی کو۔ سازشیں کی ہیں۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے، ہر شخص کی گردن خوف زدہ ہو کر نیچے جھکی ہے، اور اس علم ہے کہ اب گردنیں کٹ جائیں گی، خون بہ جائیں گے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد بطور فاتح آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم طلقاء، گھبراؤ نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، تمہیں آزاد کیا آزاد کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی
کہ 80 افراد کا کافروں کا ایک پورا وفد فجر کی نماز آقا علیہ السلام پڑھ رہے تھے مکہ معظمہ کے قریب ہی باہر مسجد تنعیم جہاں بنی ہوئی ہے، جہاں لوگ عمرہ کے لیے اہل مکہ احرام باندھتے ہیں، مسجد تنعیم مقام تنعیم پر نماز فجر پڑھ 80 کافر جوانوں کا تیار کیا جوان دہشت گرد ان کا گروہ آیا آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کی شہید کر اور وہ گرفتار ہو گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، فآتاکم رسول اللہ، صحیح مسلم میں حدیث آقا نے معاف فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو اختیار تھا اس لیے کہ معلوم ہے آپ کے اسی عمل سے لوگ ایمان قبول کر رہے تھے، اسلام پڑھا رہے تھے۔ یہ تو آپ کی جرت ہے، یہ آپ کا ٹالرنس ہے، یہ عفو درگزر ہے۔ پھر یہ اس کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کی شخصیت کا حسن خلق کا دوسرا گوشہ آپ کا جود و سخا دیکھیے، سخاوت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری مسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم کھا کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فقال لا، عمر مبارک میں کبھی کوئی چیز ایسی نہیں جو مصطفیٰ سے مانگی گئی اور حضور نے لا کہہ دیا، نہیں کہی، ایک حرف نہیں حضور کی زبان پہ نہیں تھا۔ ایک شخص آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم، آ کے مانگتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میرے قبیلے کے لوگ بھوکے ہیں، فاقے سے مر رہے ہیں، ہماری مدد کر دیں۔ اتنی بکریاں تھی اس وقت آقا علیہ السلام کے 2 پہاڑوں کے درمیان وادی بکریوں سے بھرتی تھی، اس نے مانگی، آقا علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کو دے دی، جاؤ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگوں کو کھلاؤ اور دودھ پلاؤ اور فقر و فاقہ سے بچاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم وقال اسلموا، وہ کافر اپنے شہر کو پلٹا اور سارے اہل شہر کو جمع کیا اور کہا خدا کی قسم اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا يُؤْتِي عَطَاءَ مَن لَا يَخْشَىٰ فَاقَةً، محمد وہ شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیکر جود و سخا ہے کہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر نسلوں کو فاقے کا خطرہ نہیں رہتا۔ ایسے شخص پر ایمان نہ لایا جائے تو کیا کیا؟ یہی واقعہ اس طرح کا صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوا۔ اسی کا تذکرہ ورقہ بن نوفل نے کیا تھا جب پہلی وحی اتری۔ آقا علیہ السلام کے جود و سخا کا یہ عالم ہے۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ 90,000 درہم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیے۔ آپ نے وہیں ایک چادر پہ رکھوا کے بلال کو کہا جاؤ اہل مدینہ کے فقراء محتاجوں غریبوں کو بلاؤ، جس کو جو ضرورت ہے لے جائے۔ چشم زدن میں آقا علیہ السلام نے 90,000 درہم تقسیم فرما دی، کچھ نہیں بچا۔ جب ختم ہو گئے تو اس کے بعد ایک سائل آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ضرورت ہے گھر کے لیے عطا کر دی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ اب تو پیسے بچے نہیں ہیں چلے جاؤ، نہیں، قال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فاذا جاءنا شيء قضينا، تم میرے در پہ آیا ہے، اس در سے خالی کوئی نہیں جا سکتا۔ پیسے تو تقسیم ہو گئے، کچھ نہیں بچا، بازار میں جا جس چیز کی تجھے ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لے، جب پھر پیسے آئیں گے میں ادھار چکا دوں گا، ادھار خرید۔ یہ سخاوت کا آقا علیہ السلام۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی شجاعت کا عالم، اور شجاعت یہ ہے کہ معجزات ہیں، ایک اشارہ کر دیں جن کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند چر جائے، جن کے ہاتھ کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے، جن کے اذن انگشت سے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، جن کے ہاتھ سے نہریں پانی کی رواں ہو جائیں، مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ چل پڑیں، درخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں۔ تصرفات کونیہ کا عالم یہ ہو، مگر شجاعت اور حلم و بردباری کا عالم یہ کہ طائف کے میدانوں میں جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور بدمعاش طائف کے کافر جوانوں نے پتھروں سے آپ کا جسد پاک لہو لہان کر دیا اور کوئی ٹھکانہ نہ رہا،
اس وقت فرشتہ اللہ رب العزت نے بھیجا، اور ایک روایت میں جبرائیل امین آئے، حضرت عبداللہ بن منقدر روایت کرتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا جو ملک الجبال تھا، کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ حکم فرمائیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو پیس دوں، اور اگر آپ حکم کریں اس زمین کے قطعے کو اتنا اوپر لے جا کے نیچے پلٹوں کہ قیامت تک کوئی انسان یہاں زندہ نہ رہ سکے۔ اور جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ ان اللہ تعالی امر السماء والارض والجبال ان تطیع، اللہ نے حکم دے دیا ہے ظلم دیکھ کر آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، جو میرا مصطفیٰ کہے وہی کر ڈالو، آپ حکم کریں۔ ہم منتظر کھڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَخِرُ عَنْ أُمَّتِي لَعَلَّ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، فرمایا نہیں میں ظلم نہیں کرتا، انتقام نہیں لیتا، امت ہے شاید کسی وقت کلمہ پڑھ لیں اور اللہ معاف کر دے، میں امید کرتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، میں آپ نے فرمایا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، میں رحمت بن کے آیا ہوں، کسی کو تکلیف اذیت دینے والا بن کر نہیں، شاید اللہ ان کی نسلوں سے مسلمان پیدا کر دے۔ یہ طبیعت کی نرمی، یہ اعتدال، یہ طبیعت کے اندر شجاعت، یہ عفو درگزر، یہ معافی، یہ عالم آقا علیہ السلام۔ پھر حسن عہد ہے، حسن وفا ہے، دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہے، مورل بیہیویئر ہے، نیکی کا صلہ دینا ہے، دوسروں پر احسان کرنا ہے، یہ انسانی خوبیاں ہیں۔ آج انسانیت ان خوبیوں کی، ویسٹرن ورلڈ ہو یا ایسٹرن ورلڈ، انسان میں ان خوبیوں کو دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ دین اسلام میں ان خوبیوں کو تلاش کرنا چاہتی ہے۔ امت مسلمہ کا فریدہ ہے، علماء اسلام کا فریدہ ہے، اسلام کے لیڈروں کا، قائدین کا فریدہ ہے، اور خواص و عوام کا فرض ہے کہ وہ اسلام کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اس رخ کے ساتھ پیش کریں، ان خوبیوں کے ساتھ پیش کریں، شرق تا غرب، تاکہ دنیا انسانیت کو دین اسلام دین رحمت نظر آئے، دین شفقت نظر آئے، دین لطف و سخا نظر آئے، دین عنایت نظر آئے۔ آقا علیہ السلام مکہ معظمہ سے وفد بھیجا تھا آپ نے حبشہ میں نجاشی کے پاس، نجاشی نے ان کی خدمت کی، ان کو ٹھکانہ دیا، حفاظت کی۔ پھر مدینہ طیبہ میں حبشہ سے وفد آیا، آقا علیہ السلام خود ان کو بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا، حبشہ کے وفد کو آقا علیہ السلام نے خود سروس دی، اور اپنے دست مبارک سے ان کو کھانا کھلاتے اور پانی بھر بھر کے دیتے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، فقام النبی یخطبهم، آقا علیہ السلام خود ان کی خدمت کرنے لگے، فقال له اصحابہ نکفیک یا رسول اللہ، صحابہ کرام بولے، آپ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ ہم کافی ہیں خدمت کے لیے، ہمیں موقع دیں، حضور تکلیف نہ فرمائیں۔ آپ کا جواب دیکھیے، یہ اخلاق انسانی کی رفعت اور کمال ہے، عظمت کا وہ مقام، ذرا مقام عظمت بھی دیکھیے، جو کعبہ قوسین و ادنا کے حامل ہیں، جن کے تلوے عرش معلیٰ پر، جن کی ایک جھلک کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کل فرشتے جمع، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند چر جائے، کہ ارض و سما کی ساری کائنات جن کے تصرف میں ہو، خدا جن کا محبت کرنے والا، ایک طرف وہ مقام اور دوسری طرف تواضع، انکساری، حسن خدمت، حسن وفا، حسن عہد، حسن بدلہ۔ اس کا عالم یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئهم، جب میرے لوگ گئے تھے حبشہ کے بادشاہ نے خود ان کے ساتھ بھلائی کی تھی، میں اب اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کر کے بدلہ اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا تواضع، یہ کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں آتا ہے
اگر جو غلام باندیاں تھیں جن کے کوئی عزت کا مقام نہیں تھا، گھرانے والے نہیں تھے، کوئی نسب نہیں تھا، یا کوئی بڑا باعزت ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، جو ٹھکرائی ہوئی، جو محتاج نیگلیکٹڈ لوگ تھے، وہ عورتیں، اگر ان کو کوئی حاجت ہوتی آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتے، آقا علیہ السلام اسی وقت اٹھ کے ان کے ساتھ چلتے اور ان کی حاجتیں پوری کر دیتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ ایک خاتون تھی، حدیث میں لفظ آتا ہے فی عقل عاشی، اس کی عقل میں کچھ تھا، یعنی وہ بیمار تھی، دماغی طور پر بیمار تھی، دماغی طور پر بیمار تھی، سائیکیٹرک۔ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اے فلاں کے بیٹے، مدینہ کے شہروں میں، مدینہ کی گلیوں میں میرے ساتھ چلیں، میرے کچھ کام ہیں، چل کے پورے کر دیں۔